نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة إمام الدين. حضور و دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اللہ نے گزشتہ جمعہ سے آج جو جمعہ ہے یہ جمعہ تک کی ہمیں مہلت دی کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے اس کے گھر میں آئیں اور عبادت کریں اور پھر اللہ سے مانگیں، اپنا دکھڑا سنائیں. تو کبھی کبھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ جمعہ سے جمعہ تک کا غیب کتنا بڑا ہے. ہم جمعہ سے جمعہ تک تو سوچتے ہیں کہ بس اللہ سے مانگیں گے، صحیح ہے، لیکن کاش کہ ہم فجر کی نماز پڑھ کے اللہ سے مانگتے، پھر ظہر کی نماز پڑھ کر اللہ سے مانگتے، پھر عصر کی نماز پڑھ کے اللہ سے مانگتے، اسی طرح مغرب کی نماز پڑھ کے اللہ سے مانگتے، پھر عشاء کی نماز پڑھ کے اللہ سے مانگتے. تو کتنے بڑے قریب ہو جاتے ہیں اللہ کے. ہر 5 نماز میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے جب تم نماز میں کھڑے ہوتے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان میں کوئی پردہ نہیں. حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام جب اللہ سے بات کرتے تھے 70,000 پردہ آپ پر حائل تھا، علماء فرماتے ہیں. لیکن یہ امت جو اللہ کے نبی کی امت ہے، ہم جیسے گنہگار امت کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت جب نماز میں کھڑی ہوتی ہے تو اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں. اللہ دیکھتے ہیں. تو سوچنے کی بات ہے میری اللہ ہر نماز میں مجھے دیکھیں تو ہم نماز کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے. لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں، جیسا جھوٹ بولنا گناہ. علیکم بالصدق حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہمیشہ سچی بات کہو. تو ٹھیک ہے، سچ بات کہنا، جھوٹ کہنا گناہ ہے. اسی طرح کسی کو ناحق ستانا گناہ ہے. لیکن کوئی نماز چھوڑ کر اپنے آپ کو گناہ نہیں سمجھتا، اس لیے تو ہم نماز نہیں پڑھتے. اگر نماز چھوڑ کر گناہ ہم سمجھتے تو ایک نماز چھوڑنے سے کتنا بڑا نقصان ہوا ہم نہیں سمجھتے. تو اس لیے جو ہے کبھی ہم اس خیال میں نہ رہے کہ اب نماز کل پڑھ لیں گے. کل کس نے دیکھا ہے؟ کر خدا کی عبادت جوانی میں تو، کر خدا کی عبادت جوانی میں تو، کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا. عقل و دستوں پا سب ختم ہو جائیں گے. عقل، وہ بڑھاپا جب آتا ہے وہ عقل وہ سب نہیں رہتا. اس لیے کہا کہ عقل و دستوں پا سب ختم ہو جائیں گے. پھر
آؤ جوڑ لے الفت خدا پاک کی، جگ کے الفت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ جس دنیا سے مجھے اور آپ کو محبت ہے، یہ دنیا ہم سے محبت اتنا نہیں کرتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے صحابہ کو لے کر، دیکھا ایک بکری کا بچہ ہے اور اس بکری کے بچے کو جو ہے کھا رہے، چیل کوے جانور کھا رہے ہیں۔ صحابہ کو کہا کہ دیکھیں یہ کون ہے؟ یہ جو تم بکری کے بچے کو دیکھ رہے ہو، مرا ہوا بچہ، اور اس کو چیل کوے سب کھا رہے ہیں، اس سے بھی کہیں بدتر ہے دنیا۔ الدنیا زیبۃ فطالبها کلاب، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول فرمائے دنیا کیا ہے؟ دنیا کا چاہنے والے کتے کے جیسا ہے۔ کلاب مانے دنیا سے اتنی محبت، دنیا میں آ گئے ہیں ہم، لیکن ہمیں آخرت کی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ کرے میری اور آپ کی تعلق اللہ سے ہو جائے، آخرت کا ٹارگٹ ہو جائے، تو ہم دنیا کا چند روزہ زندگی ہمارا باغبان ہو جائے، کامیاب بن جائے۔ کبھی کبھی ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے کہ ہم 10-12 گھر کے لوگ ہیں، اب ایک موسیقی کو کتنا چلائیں گے، کتنا موسیقی کو پیسہ دیں گے، روزانہ گیس، روزانہ چاول آتا ہے میرے ذہن میں، آپ کے ذہن میں سب کے آتا ہوگا۔ لیکن آپ میرے گھر یاد رکھنا، یہ جو مسجد بنی ہے یہ میری آپ کی نہیں، اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے جو بھی آباد کرنے کا عزم کرے گا، ارادہ کرے گا، اس کو آباد رہے، پہلے اللہ ثواب اس کو دے گا۔ اس سب سے پہلے حضرت اقدس مفتی سعید اکبر صاحب نظام آباد کے رہنے والے، ان کو ثواب ملے گا۔ بعد میں ان کے جن کے گھر والوں کی طرف سے مسجد بنی ہے، اب ان کو ثواب مل رہا ہے۔ اس کے بعد ہم اس کو آباد رکھنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ہم کو ثواب ملے گا۔ اگر خدا نے خواستہ کسی کے ذہن میں یہ آ جائے کہ روزانہ کا مذہب کا مہینہ آتا ہی 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ روزانہ کا 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک، یا جیسا 10 تاریخ سے 20 تاریخ تک ہمیں یہ تنخواہ کا مسئلہ آتا ہے، چاول کا مسئلہ آتا ہے، میرے بچے بھی کھاتے ہیں، میرے گھر والی بیوی کھاتی ہے، میرے ماں کھاتی ہے۔ کل مصعب بھی ہمارے پاس ایک مہمان آئے ہیں، کوئی دے نہ دے، مجھے ذمہ داری ہے دینے کا۔ اور میں خوشی کی خبر سنا، مصعب کو بتا رہے تھے کہ یہاں جو ہے 13 تاریخ کو جو ہے اجتماع رکھا گیا ہے، کہ میں بہت خوش ہوا کہ کاش کہ میں بھی رہتا، کیونکہ میں 10 تاریخ کو جانے والا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ اجتماع میں اب دیکھنا ہے، کوئی کبھی نہیں، میرے دوستوں یاد رکھنا، کسی سے مسجد نہیں چلتا، اللہ چلاتے ہیں۔ آپ کبھی نہیں کسی کا نام لے کر سوچنا وہ لوگ نہیں ہیں تو مسجد کا نظام کیسا۔ الحمدللہ 1 مہینہ آپ ہو گیا، دیکھیے کیسا مسجد چل رہا ہے، تنخواہ سب کا آ گیا الحمدللہ، صرف ایک آدمی کا سنا آیا نہیں ہے، نہیں سنیا، ایک آدمی کا آیا ہو گیا، نیت کر لیں۔ اسی طرح آپ کہیں گے تو آپ کا تنخواہ کیوں رک گیا؟ میرا رک گیا اس لیے محبت سے رک گیا۔ ارے مول صاحب ہمارے گاؤں میں آتے ہیں، اب کیا ہے، ہم وہ اپنے ہیں، رہتے رکتے رکھتے۔ اب حیدر بابو کے پاس حساب ہے 11,000 12,000 سے 500 دے دیا نا علی، تو 11,500 سمجھے، 500 کرو دے دیے، تو اس کو ہم کوئی فکر نہیں لیتے، کیئرلیس، کیونکہ ہم اس کو سوچے کہ مقصد کی ضرورت ہوگی۔ اگر اس موقع میں مٹا دے اپنے ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے، یہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، اس کا نام لینا نہیں چاہتا، مجھے سخت ضرورت ہے 3,000 روپیہ کل گزشتہ لینے کے لیے، لیکن میرے پاس کچھ انتظام نہیں۔ اچانک وہ ملاقات ہوا، اسی ملکاپور کا بچہ ہے، اس کا نام سعدل ہے، اور وہ کہا کہ 500 روپیہ تو خرچے کے باقی میرے پاس ہے نہیں، پھر 2-3 دن کے بعد دیکھیں تو کتنی بڑی پریشانی کے وقت وہ کام آیا، حالانکہ اس کا تنخواہ رکا ہوا نہیں ہے، رکا ہوا جتنے بھائیوں کا ہے سب جانتے ہیں، لیکن ہم سب اس کا فکر کریں گے انشاءاللہ، کریں گے بھی۔ اور اس کے لیے میں بتایا کہ دیکھیے خرچ کچھ ایسا آتا ہے، اچانک آدمی کے پاس ہے، کوئی بات نہیں، بعد میں دیں گے، کل دیں گے، پرسوں دیں گے، لیکن اچانک خرچ آیا، اب گھر جانا ہے۔ آپ جانتے ہیں آپ کے گھر میں جیسا آپ کا خرچ ہے، اس سے کہیں میرا خرچ بہت زیادہ ہے، میرے ساتھ آپ جانتے معاملات بھی ہیں، اس لیے
آپ یاد رکھیں کہ ایک انسان کبھی یہ سوچے کہ میرے کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں دینے کے لیے بندہ کوشش کرے۔ کہا کہ کر لے نیکی جتنی تجھ سے ہو سکے، کر لے نیکی جتنی تجھ سے ہو سکے، نیکیوں کا تخم بو کر بو سکے۔ بات سن مرد خدا آگاہ کی، کر بدی ہرگز نہ خلق اللہ کی۔ ہے تیری کہ دن کی بس زندگی، ہے تیری کہ دن کی بس زندگی، لینے اپنے واسطے شرمندگی۔ سب کو بیلن کی طرح سے بیل مت، بات کر چل کر کھیل مت۔ بد کرے گا تو اپنا پائے گا، پھل اسی کا بوئے گا، پھل اسی کا بوئے گا جو کرے گا۔ میں گیہوں بو کے کبھی دھان مجھے نہیں مل سکتا۔ آپ سوچیں گے کہ میں جو ہے نماز چھوڑ دے کے اور مجھے نیکی مل جائے گی، نہیں مل سکتی۔ اس لیے اس واقعہ کو یاد کیجئے کہ زندگی بھر وہ نوجوان اپنے ماں کی بات کو نہیں سنا، جس کو جنوں مصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ ہے، بہت بڑے پائی کے بزرگ اللہ والے، تو وہ کہتا، وہ نہیں جاتا بزرگوں کے پاس، علماء کے پاس بیٹھنے کو تیار ہے۔ اس کی زندگی جوانی ہے، وہ جوان ہے، وہ اپنا جوانی کا مستی میں ہے، ماں اللہ والی ہے، اللہ والوں کے پاس پردے میں جا کر، علماء کے پاس پردے میں جا کر دعا کراتی ہے، میرے بچے کے لیے دعا کرو۔ کہا کہ حضرت کچھ نہیں کہتے ہیں، آج گیا کل گیا، میری اور آپ کی زندگی کا یہ زندگی کیسا ہے؟ یہ پانی کا بلبلا ہے انسان کی زندگانی، آپ ہوا کی کتنی مٹی کی قدردانی، یہ پانی کے بلبلے کی طرح میری اور آپ کی زندگی ہے۔ دیکھیے پانی میں ایک بچہ اگر کوئی پٹ کر ڈالتا ہے، گل ہو کے تھوڑی دیر میں ملا جاتا ہے، اس طرح میری اور آپ کی زندگی ہے۔ اس دن اللہ کا پیغام آگا، پھر اللہ کے پاس ہم چلے جائیں۔ اس لیے کب کریں گے؟ کل نہ سوچیں، آج کریں گے۔ آج سوچیں گے۔ کوئی کہہ رہا تھا ملکاپور کا ایک بچہ، اس کا نام نہیں لوں گا، کہا کہ جمعہ کے دن ہم 3 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ میں کیسے؟ میں فجر کی پڑھتا ہوں اور جمعہ کی پڑھتا ہوں، عصر کی پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد مغرب اور عشاء نہیں ہو سکتا۔ ارے بھی شروع کر دینا، خالی جمعہ کے دن تھوڑی پڑھنے سے ہوگا، وہ دن تو تم نیکی کرا، لیکن لکھ دیا گیا یا کرامن کاتبین، یہ جو ہے نیکیاں لکھتے ہیں، اچھی بات آپ کرتے ہیں یہ لکھتے ہیں، گناہ کی بات کرتے ہیں یہ لکھتے ہیں۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں گناہ کرنے کے بعد بھی اگر توبہ ہم نہیں کرتے، اب لکھنے کے ارادے میں ہیں کہ اب گناہ لکھو، ان کو پوچھتے ہیں کیا گناہ جو کیے ہیں، جھوٹ بولے ہیں، کسی بڑے کو ستائے ہیں، یا کچھ بھی گناہ کیے ہیں، کیا لکھو؟ یہ کہتے ہیں ابھی ٹھہر جاؤ، کبھی توبہ کر لینا۔ کتنی مہلت ہے! اللہ سے لے کر اللہ نے جس فرشتوں کو لگائے ہیں، اس وقت ان تک ہم کو مہلت ہے کہ ہم کب۔ اس لیے آ جاؤ میرے بھائی، آج نہ سوچو کہ مول صاحب ایسی بدلتے رہیں گے، بلکہ یہ سمجھو کہ ہم بدلیں، مول صاحب کو نہ بدلنا ہے۔ اگر ہم بدل جائیں گے تو یقیناً ہمارا جو مسجد ہے آباد ہو جائے گا، اس سے جو رحمتیں اترتی ہیں، اس سے جو برکتیں اترتی ہیں، ہر گھروں میں تقسیم ہوتا ہے۔ اس لیے ہم لوگ اس برکت کو اور رحمت کو گھر میں تقسیم کرنے کے لیے جائیں۔ دیکھیے مدرسے میں طالب علم جو ہے آتے ہیں پڑھنے کے لیے، پڑھنے کے بعد ان کا دل لگتا ہے، پڑھتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے ابا آتے ہیں، میرے بھائی آتے ہیں، ملکاپور کے لوگ آتے ہیں، ان کو دیکھ کر دل لگتا نہیں ہے۔ اس لیے نظام بھی پڑھے تو اچھا ہوتا۔ میں سوچا کہ دیکھیں گے کچھ دن وہاں بھی رہ کے پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ ابا سے جا کے پوچھا تو گھر سے نکلا نہیں، کسی بھائی سے کہا بھائی کوئی بیگ وغیرہ دے دے، تاکہ وہ جا کر میرے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر کے ویسے دے کے اس کے سامان بھی لے لیا، کہہ کے سب آرام سے پڑھ رہا ہے۔ اب کبھی جا کے نظام کی ملاقات کر جاؤ، کیونکہ ایک بچے کو موقع دینا کہ ہاں پڑھنے کا نیت ہے تیرا، چلو یہ بھی وہی مدرسہ ہے، یہ نظام پیر کا شاخ ہے۔ اب ساتھ میں دیکھا آتے وہ جا رہا، وہی جا رہا تھا، وہ دیکھا راستے میں کہاں جا رہا ہے، ناریل ساتھ میں تھا، لیکن بھی جا رہے تھے ہم، کہا کہ یہ نظام پیر جا رہا ہے، وہاں پڑھتا ہے۔ اچھا کچھ دن ہمیں بھی موقع دینا چاہیے، کہیں پڑھ لینا۔ ابو بکر کا ذہن تھا نہیں، وہ بھاگ کے آ گیا وہاں سے۔ ہم نے سوچے کہ عمر بھی ایسے بھاگ کے آ جائے، اچھا گمان رکھنا چاہیے، ہو سکے اللہ تعالیٰ وہاں 3-4 علماء ہیں، حفاظ ہیں، اور ایک ناظم صاحب ہیں، سب کی نظر اس پر رہے گی، ہو سکے بن جائے گا بچہ۔
بگڑا ہوئے کو اللہ تعالیٰ سدھار دیتے ہیں۔ کیسے کیسے بگڑے ہوئے سدھر گئے، بڑے بڑے ڈاکو، بڑے بڑے چور اللہ کے راستے میں جا کے توبہ کرتے ہیں۔ بڑے سچا واقعہ ہے، جماعت میں ایک ساتھی آئے تھے، ان کے پاؤں میں داغ تھا، ان کے پاؤں میں داغ تھا، ان کو پوچھا گیا کہ پاؤں میں داغ، کالا داغ کیسا ہے سادھو، ان کے پاؤں میں کالا داغ کیسا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہا جی اس کا واقعہ سناؤں گا، یہاں ضرور سنائیے۔ نے دیکھو ہم شکار کے بڑے شوقین تھے، ہم جا رہے تھے شکار کے لیے، اچانک دیکھتے ہیں انسان کا ایک باڈی کا حصہ، جو اس کا ہڈی، انسان کا ڈھانچہ، اس کو کوئی سانپ مار رہا تھا۔ تو مجھے درد ہوا، میں نے گولی بجائے، شکار کو جا رہا تھا، میں نے کس دیا اس سانپ کو، باڈی کو انسان کو مار رہے، تو مجھے درد ہوا، اور وہ اس کو چھوڑ کر میرے پیچھے رکھا وہ سانپ۔ اب وہ سانپ یہ دنیا کا نہیں تھا جو گولی سے مر جائے گا، وہ اللہ کی طرف سے طے تھا سانپ کے لیے۔ کوئی قبر میں جاتا ہے، اگر فجر کی نماز نہیں پڑھا تو اس پر اللہ تعالیٰ سانپ مسلط کرتے ہیں، اور وہ سانپ کہتا اپنی زبان سے، تجھ کو میرے رب نے تو نماز کے قضا کرنے کی وجہ سے، فجر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے ظہر تک ماروں گا، اور ظہر کی نماز چھوڑنے سے عصر تک ماروں گا، اور عصر کی نماز چھوڑنے سے مغرب تک ماروں گا، اور مغرب کی نماز چھوڑنے سے تجھے عشاء تک ماروں گا، اور اسی طرح قیامت تک یہ نظام چلے گا۔ حدیث پاک میں ہے ایک مرتبہ وہ مارتا ہے، مردہ 70 ہاتھ زمین دھس جاتا ہے، پھر اس کا ناخن لوہے کی ہوتی ہے، اس سے کھینچ کر کے پھر مارتا ہے۔ میرے بھائی یہ بڑا سخت عذاب ہے۔ کہا ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ قبر کا سانپ اگر دنیا میں چلا آئے تو ایک مکہ مار کر قیامت تک گھاس نہیں ہوگی، کتنا زہریلا ہے۔ تو اس کو مارنے کی وجہ سے وہ بلا بھاگا، جہاں تک اس کے پیچھے وہ سانپ لپکا ہے، اب اس کو کوئی راستہ نہیں، وہ سیدھا ایک پانی میں گھس گیا، کہ میں پانی میں اتنا گھس گیا تھا، میں کہا اب اس سے بچ جاؤں گا، لیکن اس نے پانی میں آ کر وہ مارا، اس کا اپنا ڈس مارا، وہ مارتے ہی مجھے کرنٹ کے جیسا لگ رہا تھا۔ یہ اسی دن سے کوئی ڈاکٹر نہ کسی سے یہ کالا پڑ گیا، وہ قبر کے عذاب کا سانپ کا مارا ہوا یہ کالا پڑ ہے۔ دوستو دنیا میں بھی اللہ دکھاتے ہیں، بہت سارے واقعات ہیں۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنائے، اور اپنے مسائل کو 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے مانگ کر اپنے مسائل کو اللہ حل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سنت پڑھنا ہے کسی کو؟